بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء کرام، آج ہم انشاءاللہ المدیح النبوی پڑھیں گے، جس کتاب کا تعلق علم ادب سے ہے، اور یہ کتاب اشعار کی شکل میں لکھی گئی ہے، جس کو فضیلت الشیخ محمد یاسین اختر المصباحی نے تالیف فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم ادب کا لغوی اصطلاحی معنی پڑھیں گے، پھر اس کا موضوع اور غرض و غایت انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ادب کا لغوی معنی، ادب، لفظ ادب یہ مصدر ہے، اور یہ لفظ دو بابوں سے آتا ہے، ایک کرما یکرمو سے آتا ہے اور ایک ضربہ یضربو سے آتا ہے ثلاثی مجرد میں۔ کرما یکرمو سے استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کا مصدر آتا ہے ادبن، یعنی ادبا یا ادبو ادبن، دال کے فتح کے ساتھ، اس وقت اس کا معنی ہوگا ادب والا ہونا۔ اور اس سے اس کا صفت مشبہ آتا ہے ادیب، یعنی اسی باب سے کرما یکرمو سے صفت مشبہ تو آتا ہے، وہ ادیب آتا ہے، اور ادیب کی جماعت ہے ادبا۔ اور جب یہ ضربہ یضربو سے استعمال ہو تو اس وقت اس کا مصدر آتا ہے ادبن، یعنی دال کے سکون کے ساتھ، اور اس وقت اس کا معنی ہوگا دعوت دینا، بلانا۔ بہرحال تو ادب کا لغوی معنی ہوا ادب والا ہونا، اسی سے صفت مشبہ آتا ہے ادیب۔ ادب کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایسے چند قواعد کو جاننا کہ جب ان قواعد کا استعمال کیا جائے تو انسان کلام عرب میں ان غلطیوں سے بچ سکتا ہے جن کا تعلق لفظ اور تحریر کے ساتھ ہوتا ہے۔ عربی میں یاد کرنا تو اس طریقے سے یاد کر لیجیے: علم الادبی علم یحترز بہ عن جمیع انواع الخطاء فی کلام العربی لفظا و کتابتا، یعنی علم ادب ایسا علم ہے یحترز بہ، جس کے ذریعے عن جمیع انواع الخطاء، تمام طرح کی خطاؤں سے، غلطیوں سے بچایا جا سکے، فی کلام العربی، کلام عرب میں، لفظاً و کتابتاً، یعنی لفظی طور پر اور تحریری طور پر، یعنی اپنے آپ کو بچانا کلام عرب میں تمام غلطیوں سے لفظی طور پر اور تحریری طور پر۔ اور علم ادب کا موضوع، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں ھذا العلم لا موضوع لہ، یعنی یہ علم ادب ایسا علم ہے جس کا کوئی موضوع نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس علم کا موضوع فن نظم اور فن نثر کو بتلاتے ہیں کہ علم ادب کا موضوع فن نظم اور فن نثر ہے۔ اور علم ادب کی غرض وہ ثمرہ حاصل کرنا ہے، مہارت حاصل کرنا ہے فن منظوم اور فن منثور میں، عرب کے اسلوب و طرز کے مطابق، یعنی فن نظم اور فن نثر میں مہارت حاصل کرنا عرب کے اسلوب اور طرز کے مطابق، عرب کے قواعد کے مطابق۔ یہ ہوئی صاحب ادب کی لغوی اصطلاحی اور علم ادب کا موضوع اور غرض و غایات۔ اب کتاب کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحمید، حمد یحمد تحمید، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور یہ صحیح ہے۔ ثلاثی مجرد میں حمید یحمد، اور باثلاثی مزید میں جو بے حمزہ وصل کا ایک باب ہے، بے حمزہ وصل کے باب میں سے ہے باب تفعیل، اس سے التحمید ہے، یعنی حمد یحمد، حمد بیان کرنا، اور یہ صحیح ہے۔ یعنی نہ صحیح اس اعتبار سے کہ اس میں نہ ہی حرف علت ہے اور نہ ہی دو حرف ایک جنس کے ہیں اور نہ ہی حمزہ ہے، اور جس میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ صحیح ہوتا ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں۔ عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ،
برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال فرماتے ہیں ان البرائی، یہاں پر اصل عبارتی رویہ ان البرائی، یعنی برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، قال وہ فرماتے ہیں ان یہ حرف ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا نہ مسند لے، اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ البرائی یہ مجرور ہے کیونکہ حرف جر کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے مدخول کو مجرور کرتا ہے، جر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعائیہ جملہ ہے، اس کو جملہ معترضہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ دو کلام کے درمیان، دو جملوں کے درمیان، دو فعلوں کے درمیان یا ایک اسم ایک حرف کے درمیان جو ایسا کلمہ آ جائے، ایسا جملہ آ جائے جس کا تعلق نہ ما قبل سے ہو اور نہ ما بعد سے ہو، تو اس کو جملہ معترضہ بولتے ہیں۔ تو یہاں رضی اللہ عنہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ جیسے کہ تقریر کرتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ تمام جملے، تمام کلمے جملہ معترضہ کے طور پر ہیں۔ قال یہ فعل ماضی ہے، قال اصل میں قبلہ تھا، واو متحرک مقل فتح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا۔ قال یہ فعل ماضی ہے اور یہ معتل ہے، معتل عین واوی۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب یوم الخندق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب مٹی نقل کر رہے تھے، یعنی محاورے طور پر ترجمہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈھو رہے تھے یوم الخندق، خندق کے دن، حتی اغمر بطنہ، یہاں تک کہ اس مٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو چھپا لیا، ڈھانپ لیا۔ اغمرہ یغمرو مانا تھا چھپانا، اور بطن اس کا مانا تھا شکم، پیٹ، اس کی جمع آتی ہے بطون۔ بطنہ مجہول ضمیر ہے، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ راوی کو شک ہوا، او اغبر بطنہ، افعلال سے اغبر بطنہ، اس کا معنی ہوگا یعنی آپ کا پیٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک گرد آلود ہو گیا، گرد آلود ہوا۔ ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں ان البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈھو رہے تھے یوم الخندق، گڈھا کھودنے والے دن، حتی اغمر بطنہ، یہاں تک کہ اس مٹی نے آپ کے شکم مبارک کو ڈھانپ لیا، چھپا لیا۔ اور اغبر بطنہ، یا آپ کا شکم مبارک گرد آلود ہوا۔ اب نحوی صرفی تشریح کرتے ہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب، کانا یہ فعل ناقص ہے، یعنی افعال ناقصہ میں سے، اور افعال ناقصہ کا عمل یہ ہے کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتے ہیں۔ جیسے کانا زید قائما، زید کھڑا ہے۔ یہاں پر النبی کانا کا اسم ہے اور ینقل التراب یہ کانا کی خبر ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔ خبر جس طرح مبتدا کی خبر مفرد ہوتی ہے، جملہ ہوتی ہے، شیبہ جملہ ہوتی ہے، ظرفیہ ہوتی ہے، ایسے ہی کانا کی خبر بھی مفرد ہوتی ہے، جملہ ہوتی ہے، شرطیہ ہوتی ہے اور ظرفیہ ہوتی ہے۔ یہاں پر کانا کی خبر جملہ خبریہ ہے، ینقل التراب، نقل ینقل، نصر ینصر سے، اس کا معنی تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اور نقل ینقل نقل کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور یہ متعدی ہے، یعنی جس میں نئے کا ترجمہ ہو جاتا ہے وہ فعل متعدی ہوتا ہے، اور جس میں وہ کا ترجمہ ہوتا ہے، نئے کا ترجمہ نہیں ہوتا، وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ الترابہ یہ اس کا مفعول بھی ہے۔
یوم الخندق، یہ ینقلو کا یہ مفعول فی واقع ہوگا، ترکیب اضافی ہوگا کہ حتی اغمر بطنہ، اور حتی یہاں پر تو ہے یہ حروف عاطفہ میں سے ہے. اغمرہ یغبرو یہ باب افعال سے ہے، معنی تھا چھپانا ڈھانپنا. بطنہ یہ اس کو مفعول بھی ہوگا اور یہ فعل متعدی ہے. بطنہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، کیونکہ ضمیر مجرور جو ہوتی ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے، یا تو حرف جر کی وجہ سے ہوتی ہے یا اضافت کی وجہ سے ہوتی ہے. یہاں پر جو ضمیر مجرور ہے، ضمیر مجرور متصل، یہ اضافت کی وجہ سے حرف جر کی وجہ سے نہیں ہے. او اغبرہ بطنہ یہاں پر او آیا، اور او یہ عاطفہ میں سے برائے شک، یعنی شک کے لیے آتا ہے. یا یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اغمرہ بطنہ کہا راوی نے، یا اغبرہ بطنہ کہا، دونوں کو بیان کر دیا. اغبرہ یہ باب افعال سے ہوگا، مادہ اس کا غبرہ ہی ہے اور یہ صحیح ہے. آگے بیان کر رہے ہیں، یقول بیان کرتے ہیں واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. واللہ ترجمہ کر لیتے ہیں، اللہ کی قسم، لولا اللہ اصل عبارت تھی لولا ہدایتہ، لولا ہدایت اللہ، یا لولا انت، یا لولا رحمت اللہ موجود، اگر اللہ کی رحمت موجود نہ ہوتی. اللہ کی قسم، اگر اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی رہنمائی موجود نہ ہوتی، مہتدینا تو ہم ہدایت نہیں پاتے، ولا تصدقنا اور نہ ہی ہم صدقہ کرتے، ولا صلینا اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے. واللہ میں جو واو ہے واو قسمیہ ہے، اور یہ جملہ انشائیہ میں سے بن جائے گا، کیونکہ جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ایک ہے قسم کا ہونا. لولا یہ آپ نے پڑھا ہے، یہ حروف غیر عاملہ میں سے ہے. اس کی خبر اکثر و بیشتر کیا ہے، محذوف ہوتی ہے. اصل میں ہے لولا اللہ موجود، لولا انت موجود، لولا فضل اللہ موجود، اس طریقے سے عبارت نکال سکتے ہیں. تو لولا انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے وجود اول کے سبب، یعنی یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ صاحب پہلے کا وجود ہے تو دوسرے کا وجود ہے. ترجمہ کیا ہوا، لولا فضل اللہ موجود، اگر اللہ کا فضل موجود نہ ہوتا مہتدینا تو ہم ہدایت نہیں پاتے، یعنی اللہ کا فضل موجود تھا اس لیے ہم نے ہدایت پا لی. تو پہلے کا وجود ہے یعنی اللہ کا فضل موجود ہے تو ہم نے ہدایت پا لی. تو یہ مطلب ہوا کہ لولا انتفاع ثانی کے لیے آتا وجود اول کے سبب، یعنی یہ بتانے کے لیے آتا یہ اول کا وجود ہے تو ثانی کا بھی وجود ہے. لولا انتفاع ثانی کے لیے آتا وجود اول کے سبب، مہتدینا تو ہم ہدایت نہ پاتے. یہ جواب لولا ہوگا، مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا یہاں تک. اب مہتدینا یہ فعل ماضی منفی معروف ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. اہتدیت اہتدینا یہ جمع متکلم کا صیغہ فعل ماضی، اس کا مادہ ہے ہدایا اور یہ باب افتعال سے ہے، باب افتعال سے ہے. مادہ اس کا ہدایا، معطل لام یائی. ولا تصدقنا ولا صلینا، تصدقت تصدقنا یہ باب تفاعل سے ہے، تقبل یتقبل، اور یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی منفی معروف. ولا صلینا اور صلینا، صلیت صلینا یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے اور یہ باب تفعیل سے ہے، صلی یصلی صلاۃ. لیکن یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں، وہ اعتراض یہ کہ صاحب لا کا دخول فعل مضارع پر ہوتا ہے، فعل ماضی پر نہیں ہوتا ہے، تو یہاں پر لا کا دخول فعل ماضی پر کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر لا کا دخول فعل ماضی پر بھی ہو جاتا ہے. 3 جگہ یہ ہے کہ جب لا مقام دعا میں واقع ہو تب بھی لا فعل ماضی پر داخل ہو جائے گا، جیسے لا اہلکہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک نہ کرے. جواب قسم میں واقع ہو تب بھی لا فعل ماضی پر داخل ہوگا، جیسے واللہ لا شربت،
اور جب لا کی تکرار ہو تو اس وقت بھی لا کا دخول فعل ماضی پر ہو جائے گا، اور یہاں پر لا کی تکرار ہے جس وجہ سے لا کا دخول فعل ماضی پر ہو گیا ہے. ولا تصدقنا ولا صلینا. تو اہتدینا یہ فعل متعدی ہے، تصدقنا یہ بھی فعل متعدی ہے، اور صلینا یہ بھی فعل متعدی ہے. ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں. واللہ لولا اللہ ما اهتدینا، اللہ کی قسم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا. عبارت کیا نکالیں گے؟ لولا فضل اللہ موجود، اگر اللہ کا فضل موجود نہ ہوتا ما اهتدینا تو ہم ہدایت نہ پاتے. ولا تصدقنا اور نہ صدقہ کرتے. ولا صلینا اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے. آگے بیان کر رہے ہیں فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا. فانزلا پہلے عبارت اس کی نکالتے ہیں. یہ فا جو ہے فا جزائیہ ہے. اصل عبارت کیا ہے؟ ان لاقینا فانزلا، یعنی ان لاقینا یہ شرط ہے اور فانزلا یہ جزا ہے. اور ایک قاعدہ پڑھا ہے کہ جب شرط کی جزا فعل امر ہو تو فا کا دخول اس پر لازم ہوتا ہے. تو اصل بات ان لاقینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام، اس طریقے سے. تو یہاں پر فا جزائیہ ہے کیونکہ شرط کی جزا جب فعل امر ہو تو فا کا دخول لازم ہوتا، اور یہاں پر انزلا یہ فعل امر ہے. انزلا یہ فعل امر ہے اور باب افعال سے ہے. انزل ینزل انزال، تو اسی سے فعل امر آئے گا انزل، اور یہ فعل امر بنون خفیفہ ہے. فانزلا سکینۃ اس کا معنی آتا ہے الاطمینان السکون. علینا معنی آتا ہم پر. سکینۃ جو منصوب ہے یہ مفعول بھی ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے. وثبت الاقدام، ثبت یثبت ثبت یہ باب تفعیل سے فعل امر ہے صرف کے وزن پر. اقدامہ یہ اس کا مفعول بھی ہے، اقدامہ اسی وجہ سے منصوب ہے. ان لاقینا ان شرطیہ ہے، اور لاقیتو لاقینا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. اس کا مفعول بھی محذوف ہے، وزن شرعی کی بنیاد پر حذف کر دیا. اصل میں تھا ان لاقین الکفار. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ان لاقین الکفار، اگر ہمارا مقابلہ کفار سے ہو، اگر ہماری جنگ، اگر ہم ملاقات کریں کفاروں سے. لغوی ترجمہ، مفہومی ترجمہ، اگر ہمارا مقابلہ کفار سے ہو فانزلا سکینۃ علینا، تو ہم پر اطمینان و سکون کو نازل فرما. وثبت الاقدام اور ہم کو ثابت قدم رکھ. قدم کی معنی اقدام. ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا. ان یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. اس کا عمل یہ ہے کہ اپنے اسم کو نصب کرتا ہے اور خبر کو رفع. جیسے ان زیدن قائم، تو الاولی یہ ان کا اسم ہے، اور اولا یہ اسماء موصول ہے، اسماء موصول میں سے ہے، جمع کے لیے استعمال ہے. قد بغوا ای قد ظلموا، قد ظلموا علینا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا. اذا ارادوا جب وہ ارادہ کریں، فتنتن کسی فتنے کا، ابینا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابینا یعنی ہم انکار کرتے ہیں. جب وہ کسی فتنے کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، ابینا تو ہم انکار کر دیتے ہیں. ارادہ، ارادہ، ارادو یہ باب افعال سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور اذا یہ اسماء ظروف زمانی میں سے ہے. فطرتن یہ ارادو کا مفعول بھی واقع ہے. ان الاولی قد بغوا علینا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا. اذا ارادوا فتنتن جب وہ کسی
فتنے کا ارادہ کرتے ہیں ابینا تو ہم انکار کر دیتے ہیں. قد بغوا میں بغا یبغو یہ نصر انسوس ہے، دعا یدو یعنی معطل لام واوی، اور ابینا یہ ابا یا ابا یعنی فتح یفتوس ہے انکار کرنا، اور فتح یفتوس ہے یہ شاذ کے طور پر ہے. فتح یفتوس ہے یہ شاذ کے طور پر ہے، ابا یا ابا انکار کرنا، تو معطل لام یا یہ. ورفع بها صوتہ اور اس کے ذریعے یعنی جو کلمہ ابینا ہے اس کے ذریعے صوتہ اپنی آواز کو بلند کیا اور کہا کیا ابینا ابینا یعنی ہم نے انکار کیا یا یہ ترجمہ کر لو کہ ہم انکار کرتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. صدق اللہ العظیم.